ایٹیٹیوڈ نہیں ڈیولپ ہوتا جو اس طرح سے ان کو انفرادی سطح پہ توجہ دے کے فوکس کر کے پڑھایا جا رہا ہو، اور جو ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے وہ کمبائن اس طرح سے ساری، جیسے گروپ ڈفرینشیل اسٹڈی میتھڈ پڑھا تھا ہم نے کہ ایک وقت میں ایک کلاس کے بچوں کو ایک جیسی ایبلٹیز کا کنسیڈر کر لیا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی جیسی ایبلٹیز کے حامل ہے، تو گروپ اسٹڈی میں ایسا نہیں ہو رہا، اس میں انڈیویجولائز انسٹرکشن میں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انفرادی سطح پر توجہ مل رہی ہے تو ایک بچہ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ کانفیڈنس ملتا ہے۔ آپ نے اپنے ارد گرد دیکھیں ہیں، آپ سب اساتذہ کرام ہیں تو دیکھیں کہ جس بچے کو آپ تھوڑی سی توجہ دے دیں تو وہ کتنا خوش ہو جاتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کتنا پازیٹیو چینج آتا ہے۔ آپ صرف اس کو مطلب میں آپ کو ایک سجیشن دیتی ہوں کہ آپ کا کلاس میں ایک نالائق اسٹوڈنٹ ہے جو لیسن نہیں یاد کر کے آ رہا، آپ نے اس پہ پریکٹیکل کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے پاس بلانا ہے، اس سے مسکرا کے دو چار باتیں کرنی ہیں، اس کا حال احوال پوچھیں، اس کے فیملی کا حال احوال پوچھیں، اور اس کے ذاتی انٹرسٹ کے مطابق پوچھیں کہ اسے کیا پسند ہے، لائکس اینڈ ڈس لائکس۔ تو اس طرح 1 سے 2 منٹ کی کنورسیشن اس کے ساتھ پیار محبت سے جب آپ کریں تو پھر اس کو چھوڑ دیں، پھر نیکسٹ ڈے ایسے ہی، تو اس کے ساتھ جب آپ کی یہ والی اٹیچمنٹ ڈیولپ ہوگی، پھر آپ اس کو جو لیسن کہیں گے وہ اس کو ہر طرح سے جیسے ممکن ہوا وہ اس کو یاد کر کے آئے گا۔ آپ یہ اپنی کلاس میں اس کو آپ نے اپلائی کر کے دیکھنا ہے، کیونکہ یہ انفرادی سطح کی توجہ ملے گی اسے، اور اس کے بعد جو پازیٹیو چینج آئے گا پھر اس کے ریزلٹس آپ کو ملیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس پہ نا تجربہ کریں گے اور پھر مجھے بتائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ انفرادی سطح پر یا سیلف اسٹڈی کیونکہ ایک میتھڈ ہوتا ہے، پروسیجر اس میں ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ لٹریچر، اس کے علاوہ ریٹن ورک جو ہوتا ہے، پھر جغرافیہ اور میتھمیٹکس، یہ ان چیزوں کو جو ہے اس کے پریکٹس ہے، آرٹ ہے، موسیقی ہے، ان کچھ میں پریکٹس ریکوائر ہے اور کچھ میں اسٹڈی ریکوائر ہے، تو یہ بھی پھر انفرادی سطح پر جو ہے وہ جب توجہ مل رہی ہے، جب گائیڈنس مل رہی ہے تو بچے جو ہیں اس سے بہت کچھ لرن کرتے ہیں، اور بنیادی جو فنڈامنٹل سکلز ہیں یعنی بنیادی مہارتیں جو ہیں، مثال کے طور پر ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ، تو یہ والی سکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپروو ہوتی ہیں، تو کیونکہ عموماً یہ سکلز جو ہیں وہ بچے کی سیٹسفائنگ نہیں ہوتی، سیٹسفیکٹری لیول پر نہیں ہوتی، کچھ کی رائٹنگ جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، کچھ کی اسپیکنگ اچھی نہیں، اسپیکنگ پاور جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، یعنی ان کے وہ سکلز جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، تو اس طرح انفرادی سطح پر یہ ساری جو ہے وہ ان کو جب فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہ ساری بہت جو ہیں وہ زیادہ امپروو ہو جاتی ہیں، اور بچے کی یہ خامیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن میتھڈ جو ہے یہ ویک اسٹوڈنٹ کے لیے بہت فروٹفل ہے، کہ ویک اسٹوڈنٹس کے لیے اس لیے فروٹفل ہے کہ ان کی جو خامیاں ہوں گی جب انہیں انفرادی سطح پر توجہ مل رہی ہوگی تو وہ دور ہو جائیں گی، اور وہ اپنی خامیوں پر قابو پا لیں گے، اور پھر جو ان کے اندر کانفیڈینس بلڈ ہوگا اس کی وجہ سے وہ بلا جھجک جو ہے وہ کلاس کے اندر بات چیت بھی کر سکیں گے اور مسائل کو فیس بھی کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے مسائل کے بارے میں، ان کے غلطیوں کے بارے میں ان کو آگاہ کیا جاتا ہے انفرادی سطح پر، تو پھر وہ ان کو اس پر محنت زیادہ کرتے ہیں تو اس کے رزلٹس ہیں وہ زیادہ اچھے آتے ہیں۔ تو یہ انفرادی ٹیچنگ میتھڈ میں ٹیچر کا خاص کردار ہوتا ہے، ایک مطلب کیونکہ ٹیچر گائیڈ کرے گا تو بچے چلیں گے، اگر ڈائریکشن نہیں ہے، گائیڈنس نہیں ہے تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ لرن نہیں کر پائیں گے، تو اس لیے ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ لیڈر کے ساتھ ساتھ ان کا دوست بھی بنے، فرینڈ بھی بنے، یعنی فرینڈلی ماحول بھی جو ہے وہ کریٹ کرے، فرینڈلی انوائرمنٹ، اور اس کے علاوہ فرینڈشپ کر کے تو اس میں دوستانہ ماحول میں جو ہے وہ ٹیچنگ بھی کرے اور ان کو ساتھ لے کر بھی چلے۔ تو یہ آج کا ہمارا انڈیویجولائزڈ انسٹرکشن میتھڈ تھا جس کو ہم نے ڈسکس کیا۔